السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز دیکھنے والوں کو راشد حبیب کا سلام۔ ناظرین، خبریں لے کر آیا ہوں، 3-4 عدالتی اور سیاسی دونوں محاذ گرم ہیں۔ میں دوں گا خبریں اور آپ کریں گے تبصرے اپنے کمنٹس میں۔ پہلی خبر یہ ہے ناظرین کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے والے مولانا افتخار-ud-Din مرزا کو پر سپریم کورٹ نے فرد جرم عائد کر دی ہے اور ان کا معافی نامہ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم آپ کے معافی نامے سے مطمئن نہیں ہیں، لہذا آپ پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے کہ آپ نے توہین عدالت کے جرم کا ارتکاب کیا، کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت ایکٹ کی دفعہ 204 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کا جواب اب دینے کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے 1 ہفتے کی۔ 1 ہفتے کے بعد عدالت میں وہ جواب دیں گے، اور اس سے پہلے عدالت نے FIA اور CTD کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کوئی بھی ٹھوس سبسٹنس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کہاں رہتے تھے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں بینک اکاؤنٹ ہیں، کب کس ملک میں گئے۔ یہ ساری باتیں تو کسی جرم کی یا کوئی ایسی ہسٹری میں نہیں آتی کہ اس پہ پکڑ کی جائے۔ رپورٹ جو تحقیقات کرنی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ یہ بیان جو ہے دیا گیا وہ کہاں دیا گیا، کس تناظر میں دیا گیا، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھا، لیکن ایسا کچھ رپورٹ میں شامل نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کیس میں معاونت کریں اور توہین عدالت کے مقدمے میں پروسیکیوٹر کا کردار ادا کریں۔ اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی جانب سے ایک بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا گیا، بلکہ پہلے سے کروایا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ایک بیان حلفی عدالت میں دیا ہوا ہے، جس پر عدالت نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کی کاپی مل گئی ہے۔ اٹارنی جنرل نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کاپی نہیں ملی، جس پر انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ بیان حلفی کی نقل بھی لے لیں اور پھر اس پر بھی بات کریں۔ ناظرین، دوسری خبر جو ہے وہ صحافیوں کے لیے تشویشناک ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ صحافی مطیع جان جو بہت دبنگ صحافی رہے ہیں، بہت ڈیئرنگ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، بہت ڈیئرنگ اینکرنگ کی انہوں نے وقت چینل میں بھی، اور اس کے بعد سے اپنا YouTube چینل چلا رہے ہیں MJ TV۔ انہوں نے ان کا سٹینس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس پہ بہت اگریسو تھا، اور وہ اس پر بہت زیادہ پروگرام بھی اس طرح سے کر رہے تھے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے، اور ٹویٹس بھی۔ تو ایک ٹویٹ جو ہے وہ ججز کو بہت گراں گزر گئی ہے۔ اس ناگواری کا اظہار انہوں نے مطیولہ جان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے کیا ہے۔ توہین عدالت کے نوٹس کی ابتدائی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوئی، اور اس میں عدالت نے اٹارنی جنرل اور صدر سپریم کورٹ بار کو معاونت کے لیے طلب کیا ہے، اور مطیولہ جان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ تاریخ سماعت پر اپنا تحریری جواب اور وضاحت عدالت میں پیش کریں کہ انہوں نے اس کیس کے ریفرنس کیس کے فیصلے کے حوالے سے اس قدر سخت ساتھی ججز کے اور سپریم کورٹ کی ججز کے بارے میں کیوں استعمال کیے۔ یہ جو بینچ سماعت کرے گا، اس میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مشیر عالم شامل ہوں گے۔ دیکھتے ہیں مطیع جان اس پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں یا ڈٹ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا۔ بہرحال وہ جب اگلی تاریخ آئے گی اس پہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس ایک مرتبہ پھر زندہ ہونے جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار نے ایک اور پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں یہ 29 صفحات کی اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا، جسے مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی قرار دے کر خارج کیا جانا چاہیے تھا۔ اس درخواست میں صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے، اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو FBI کو کسی قسم کی ڈائریکشنز دینے کا اختیار نہیں تھا جو کہ انہوں نے اس کیس کے فیصلے میں دی، اور ایسا کر کے عدالت نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو اپنی پٹیشن میں سپریم کورٹ بار نے مزید موقف اختیار کیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ بھیجنے کو خلاف قانون قرار دیا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل کو اس ریفرنس پر مزید کارروائی سے روک دیا جائے، صدارتی ریفرنس مکمل طور پر بدنیتی پر مشتمل ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نام نہاد شکایت کے نتیجے میں جاسوسی کی گئی، شکایت کی بنیاد پر ریاستی ایجنسیوں کو قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہلِ خانہ کے خلاف جاسوسی کی اجازت دے دی گئی ہے، شکایت کی بنیاد پر جاسوسی عدلیہ کی خود مختاری کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ بلیک میلنگ کا لائسنس بھی دینے کے بھی مترادف ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی جواب میں ان کی تصدیق بھی کی گئی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں حکومت کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا مقصد دراصل انہیں فیض آباد کیس دھرنے کی سزا دینا ہے۔ اگر حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے نتائج نہ صرف خود مختار عدلیہ بھگتے گی بلکہ مستقبل کے ججز بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ پٹیشن میں عدلیہ کو یاد دلایا گیا ہے کہ سابق جج جسٹس شوکت عزیز نے بھی ایجنسیز کی مداخلت کا الزام عائد کیا تھا، لیکن عدالت نے ان کے الزام کی تحقیقات کرنے کے بجائے اپنے جج کو فارغ کر دیا۔ عدالتوں میں خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت سے متعلق ملک کی 2 بار ایسوسی ایشنز نے سچ کی کھوج کے لیے درخواستیں دائر کیں، لیکن ان کی اب تک سماعت نہیں ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں وزیر اعظم کا ایڈوائس دینا بدنیتی کی واضح مثال ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ پر شواہد کے بغیر جائیدادیں ظاہر نہ کرنے کا الزام لگایا گیا جو درست نہیں، اور ان کے میڈیا ٹرائل کی غرض سے ان کا جواب جمع کرایا گیا جواب میڈیا کو جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف میڈیا ٹرائل شرمناک اور توہین آمیز ہے جس کی تحقیقات نہیں کی گئیں۔ پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ عدلیہ کو باہر سے نہیں اندر سے خطرات لاحق ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سپریم کورٹ کو اور اس عدلیہ کو باہر سے نہیں اندر سے خطرات لاحق ہیں، اور اگر اپنے ہی ساتھی جج کے خلاف پورا بینچ اپنی جورسڈکشن سے اور اس استدعا سے بڑھ کر جو مانگی نہیں گئی فیصلے دے گا تو پھر کون اس عدلیہ کو بچانے کے لیے آئے گا، اور وہ کون سا جج ہوگا جو مستقبل میں کوئی دلیرانہ فیصلے کر سکے گا۔ یہ پٹیشن ٹیک اپ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کب لگے گی کب نہیں لگے گی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ یہ تو تھی عدالت کی گرما گرم خبریں۔ جو سیاسی محاذ پر صورتحال اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت قومی اسمبلی میں اور مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی کردار ہیں، ان کے خلاف تحقیقات روکنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو نیب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا اور وہ شکنجے میں تھے نیب کے، وہ تحقیقات اب روک دی گئی ہیں۔ یہ تحقیقات بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس لیے روکی گئی ہیں کہ شہباز شریف کی سلیکٹرز کے ساتھ ساز باز چل رہی ہے اور وہ کافی حد تک ایک نئے سیٹ اپ کے معاملے میں کامیاب ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کو APC کال کرنی تھی، تمام اپوزیشن پارٹیز نے انہیں یہ بطور اپوزیشن لیڈر مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ وہ APC کال کریں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر وہ ہیں، اس لیے ان کو ہوسٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہیڈ کرنا چاہیے تاکہ اس APC میں دیے گئے فیصلوں کی کوئی وقت بھی ہو۔ لیکن شہباز شریف اس APC کو بدستور ٹال رہے تھے اور ٹال مٹول کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پہلے تو انہیں یہ قدرتی طور پر بہانہ مل گیا یا انہوں نے بنایا، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ کرونا کی وجہ سے کوارنٹائن میں ہیں، اس لیے APC فی الحال کال نہیں کر سکتے اور باہر صحت یاب ہونے کے بعد کال کریں گے۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی اپوزیشن منتظر رہی اور میں نے فرت اللہ بابر جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق، ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب اگلے 2-3 دن میں APC بلاتے ہیں، اگر وہ نہیں بلاتے تو اس کا مطلب ہے ان کا کردار مشکوک ہے۔ اور ناظرین اب جو ان کے خلاف تحقیقات روکی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں، تو وہ یہ اس بات کا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ APC تو اب نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو وہ بہت بے جان ہوگی۔ اس طرح سے ایک چھوٹے سے مفاد کے لیے، یعنی اپنے آپ کو مقدمات سے بچانے کے لیے شہباز شریف نے APC کی
کمر میں خنجر گھونپ دیا ہے، اگر یہ کہا جائے تو بے جنا ہوگا، کیونکہ جہاں تک معاملات طے ہونے کی بات ہے تو انہیں یہ لالی پاپ پہلے بھی دیا جا چکا ہے، اور جب کرونا کا آغاز تھا تو انہیں یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ انہیں وزیر اعظم بلایا جائے گا، وہ پاکستان آ جائیں، لیکن پاکستان آنے کے بعد انہیں مقدمات میں پھنسا دیا گیا، اور اب جب اپوزیشن کا پریشر بڑھا اور APC کی باتیں ہوئیں تو ان کے خلاف یہ تحقیقات روک کے ایک مرتبہ پھر ان سے بات چیت کا اور آغاز کیا گیا اور سیٹلمنٹ کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ شہباز شریف جیسا زیرک سیاستدان ایک ہی سراخ سے بار بار کیسے ڈسا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میں تو باہر بیٹھا ہوں، مجھے نام علم ہو کہ کیا اندر خانے اب نئی تازہ ترین صورتحال ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ درست فیصلہ کر رہے ہوں، بہرحال یہ وقت بتائے گا، یا آپ ناظرین جو ہیں اس صورتحال کے بہترین جج اور مبصر ہیں۔ میں آپ کے تبصرے کا اپنے کمنٹس میں انتظار کروں گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ بیل کا آئیکن دبائیں گے تو اگلی خبریں بھی آپ کو بر وقت مل جائیں گی۔ اسی کے ساتھ راشد بھی کو اجازت دیجیے۔ روشن پاکستان نیوز سے اللہ حافظ۔